درس منطق دو از استاد وسیع پنجم آبان 1400 مدرسه علمی ثقلین. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر و معین وصلی الله علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد و الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ملحقات عکوس میں ہے. عرض کیا کہ ملحقات عکوس میں بحث نقض کو ذکر کریں گے. اب نقض کے بحث کا معنی یہ ہے کہ آپ موضوع یا محمول کا نقیض بناتے ہیں لیکن ان کو جا بجا نہیں کرتے. خب نقض المعمول کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اصل قضیے کے محمول کا نقیض بناتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں نقض المحمول. نقض المحمول محصورات اربعہ میں سے جس کا بھی آپ بنائیں گے اس کے اندر اس نقطے کا لحاظ کریں گے کہ کیف قضیہ کو تبدیل کریں گے. یعنی اگر موجبہ کا نقض المعمول بناتے ہیں تو قطعاً سالبہ ہوگا، سالبہ کا بناتے ہیں تو قطعاً موجبہ ہوگا. اچھا، سب سے پہلے آئے تھے موجبہ کلیہ کی طرف. عرض کیا کہ موجبہ کلیہ کا نقض محمول سالبہ کلیہ بنے گا اور اس مطلب پر برہان بھی قائم کیا. برہان بھی بالکل آسان تھا کہ عرض کیا کہ جب بھی آپ کا مفروض صادق ہے اس کا عکس نقیض مخالف بناؤ، عکس نقیض مخالف کا عکس مستوی بناؤ، مطلوب ثابت ہے. اصل جو مفروض ہے اس کا عکس نقیض مخالف بناؤ، عکس نقیض مخالف کا عکس مستوی بناؤ، مطلوب ثابت ہے. بالکل آسان، یہ کل عرض کیا تھا. آ جائے موجبہ جزئیہ کی طرف. فرماتے ہیں کہ موجبہ جزئیہ کا نقض المحمول سالبہ جزئیہ ہے کیونکہ کیف میں تبدیلی آنی ہے. دیکھیں بالکل آسان ہے کہ آج بحث نقض کو تمام کرنا ہے انشاءاللہ. الموجبۃ الجزئیہ منقوضۃ محمولها سالبۃ جزئیۃ. فرماتے ہیں کہ اس کا جو منقوضۃ المعمول ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا. نحو مثال خود دے رہے، بعض الحیوان انسان فتتحول بنقض محمولها الى لیس کل حیوان لا انسان. یا جو ہمارا طریقہ ہے آسان، بعض الحیوان لیس بے لا انسان. نقض معمول درست کو نہیں تھا عزیزہ، نقض معمول بعض الحیوان لیس بے لا انسان، نقض معمول ایسے بنتا. مثال خود اس نے لکھی ہے لہذا ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں. ای خود کہہ رہے انہو اذا صدقت این باہا، جب بھی صادق آئے گا بعض الحیوان انسانون تو صدقت سین با ہا تو صادق آئے گا بعض الحیوان لیس بلا انسان. درست آقا جان؟ برہان کہ آپ کا مدعا یہ ہے کہ لیس کل حیوان لا انسان. کہہ رہے ہیں کہ لو لم تصدق سین با ہا، اگر یہ آپ کا جو اصل مدعا ہے صادق نہ ہو سالبہ جزئیہ تو اس کا نقیض صادق ہونا چاہیے. سالبہ جزئیہ کا نقیض کیا بنے گا آگے صحیح سجاد؟ سالبہ جزئیہ کا نقیض موجب کلیہ، اس کا نقیض بنے گا موجب کلیہ.
اگر بعض الحیوان لیس بلا انسان صادق نہ ہو تو لصدق نکیزھا، اس کا نکیز صادق آئے گا، یعنی کل حیوان لا انسان، یہ لکھتے جائیں بے شک، کل حیوان لا انسان، اس کو صادق ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کل حیوان لا انسان صادق آئے، یہ موجب کلیہ ہے، درست آگا جان؟ اچھا، موجب کلیہ کا نقض معمول کل ہی ہم نے پڑھا ہے، تو کیا بنے گا؟ سالب کلیہ، یعنی بنے گا لا شیء من الحیوان بانسان، ایسے ہی بنے گا نا، کیونکہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ موجب کلیہ کا نقض المحمول سالب کلیہ ہے۔ کیا بنایا گا؟ موجب کلیہ کل حیوان لا شیء من الحیوان بانسان، کل والے کو ہم نے یہاں پہ معمول نہیں بنائیں گے، نقض معمول بنائیں، کیونکہ اوپر کا ضیاء ہے کل حیوان لا انسان، لا انسان اوپر کیا ہے؟ لا انسان، اس کا اب نقیز بنا ہے، لا کو لا سے توڑے بن جائے گا لا شیء من الحیوان بانسان، صحیح ہے آپ بس درست ہے۔ اچھا، اگر لا شیء من الحیوان بانسان جو نقض المعمول صادق آ جائے تو اس کا نقیز کاذب ہونا چاہیے، لا شیء من الحیوان بانسان کا نقیز بنے گا بعض الحیوان انسان، اس کو کاذب ہونا چاہیے، بعض الحیوان انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کاذب ہونا چاہیے، حالانکہ ولکنہ عین الاصل، یہ تو اصل قضیہ ہے آپ کا، پس فهو خلاف الفرض، یہ خلاف فرض ہے، آپ کا مفروض یہی ہے کہ بعض الحیوان انسانوں، پس فیجب ان یصدق سین با ہا، یعنی واجب ہے کہ صادق ہے بعض الحیوان لیس بلا انسان۔ روشن ہوا میری جان؟ ایک مرتبہ تکرار کرتے پھر آپ سے پوچھتے ہیں، دیکھیں جی اس طرح کے جو قضیے ہوتے ہیں ان میں تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تاکیب تو یعنی جب یعنی آپ نے یہ پوری کہانی بنائی ہے اصل مدعا کے نقیض پر، پوری کہانی ہے، اگر میرا مدعا ثابت نہیں ہے تو اس کا نقیض صادق ہو، اس نقیض کے صادق ہونے سے یہ ساری خلاف فرض چیزیں، یعنی یہ سارے توالی فاسد لازمار ہے، تو پس نقیض باطل ہو جائے گا، نقیض باطل ہو تو وہ صادق وہ اصل صادق ہو جائے گا۔ تاکیب یعنی ہم ہندی یہ منحصر تو نہیں ہے صرف ایک یہی قرآن ہوگا، اس کے نہ منحصر ہم نہیں کر رہے، دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اگر دوسرے طریقے سے کوئی کرے تو اچھی بات ہے، کوئی بتائے گا کیسے کر سکتے، سوچے آپ، انشاءاللہ تمارین یہی ہوں گی۔ مطلب روشن ہوا کہ اصل مدعا صادق نہ ہو تو اس کا نقیض کا پھر نقض معمول بنائے، نقض معمول کا کہیں کہ بھائی نقیض کاذب ہونا چاہیے، وہ جو نقیض ہوگا نقض معمول کا وہ اصل آپ کا مدعا ہے، خلاف فرض لازم آئے گا۔ ہم جو یہ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے بھی، پہلے ہم کرتے ہیں، اگر مفروض غلط ہے تو ہمارا مدعا صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری تیسری چیز کو صحیح ہو، دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ نقیضین میں تو وہ نہیں، واسطہ نہیں ہوتا، نقیضین میں ہم نے کہا کہ واسطے نہ دارے، اگر ایک نقیض کاذب ہے تو دوسرے کو قطعاً صادق ہونا چاہیے، واسطے درکار نہیں، نقیضین میں واسطہ نہیں ہے، ایک صادق ہے تو دوسرا قطعاً کاذب ہوگا، اگر ایک کاذب ہے تو دوسرا قطعاً صادق ہوگا، نقیضین میں واسطہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، روشن ہے۔ اچھا چلوں میں اگلے قرآن پر، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، پوچھتا ہوں میں، یہ پورا پڑھا کر پوچھتا ہوں۔ السالبۃ الکلیہ منقوضۃ محمولها موجبۃ کلیہ، اگر سالبہ کلیہ کا جو منقوضۃ المعمول ہے وہ موجب کلیہ ہے، کیونکہ کیف میں ہم نے کہا کہ تبدیلی ہوگی، کم وہی رہنی چاہیے استاد۔ کم میں دیکھتے ہیں، ممکن ہے بعض جگہوں پر تبدیلی ہو، ممکن ہے بعض جگہوں پر تبدیلی نہ ہو، کہ ظاہراً یہاں پر تبدیلی نہیں ہے۔ جی بقول کم لکھا تھا،
ارے دیکھیے نا کم باقی ہے, درست ہے بھلے کم کو بھی باقی رکھا نہ وہ لا شیء من الماء بجامد, اگر کوئی بھی پانی جامد نہیں ہوتا, جامد یعنی ٹھوس, مثلا پانی ٹھوس ہوتا ہے یا سیال ہوتا ہے, بہنے والا ہوتا ہے. آپ کیا ٹھوس پانی ہے؟ ہمارے یہاں تو بہنے والا ہے. برف ہے لیکن پھر اس کو آپ پانی نہیں کہتے, لیکن وہ بھی سیال ہے نا, لیکن پھر بھی اس کو برحال پانی نہیں کہتے, وہ دوسری چیز ہے. پانی یعنی سیال. لا شیء من الماء بجامد فتتحول بنقض معمولها الى كل ماء غیر جامد, نقض معمولے سے بنے گا. اچھا آ جائے مثال پر, مثالیں کیوں چینج کر دیتے ہیں؟ ہاں ہمیشہ انسان حیوان والی چل رہی ہوتی ہے. ہاں مشکل صحیح ہے, مثال مختلف بن سکتی ہیں تو مسئلہ نہیں. اب یہاں پر سالبہ میں تو آپ انسان اور حیوان کی نہیں دے سکتے نا, آپ کہہ سکتے ہیں لا شیء من الانسان بحیوان, نمی شے کو آپ نے تو بولا نا کل قاعدے میں کوئی بھی مثال فٹ کرو جانی چاہیے, کوئی بھی مثال فٹ کرو یعنی جو اس پر فٹ ہو سکتی ہو. اگر ایک مثال ہی غلط ہو تو اس کو تو نہیں فٹ کر سکتے آپ. پہلے وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں لا شیء من الانسان بشجر, اینو میشه گفت لا شیء من الانسان بشجر, لا شیء من الانسان بحجر, لا شیء من الانسان بمثلا کوئی بھی چیز کرتے جن میں تباین کلی کی نسبت ہے. ایسے ای انہ اذا صدقت لا باہا, یعنی جب بھی صادق آئے گا لا شیء من الماء بجامد تو صدقت کل ماء غیر جامد, تو صادق آئے گا ہر ماء غیر جامد ہے. اچھا فرماتے البرہان لو لم تصدق کل باہ, اگر صادق نہ آئے کل ماء غیر جامد تو اس کا نقیض صادق آنا چاہیے. لا صدق نقیضها, خوب موجب کلیہ کا نقیض کیا ہے آغا الیاس؟ سلب جزئیہ. کیا بنے گا یہاں پر بناؤ جی بنے گا مثال میں کل ماء غیر جامد کا نقیض کیا بنے گا؟ باغ مائن لیس بجامد, لیس لیس بغیر غیر جامد. احسنتم. کل ماء کا نقیض کل ماء غیر جامد کا بنے گا بعض الماء لیس بغیر جامد. دقت کریں, بعض الماء لیس بغیر جامد, دو سلب ہے نا, ایک لیسا اور ایک غیر. سلب سلب کیا ہو جائے گا؟ ایجاب ہو جائے گا, ہے نا. دوسرا قضیہ لکھیں بعض الماء لیس بغیر جامد فتصدقو بعض الماء جامد, بعض الماء لیسا اور غیروں کو تو کاٹ دیا تو کیا بنے گا بعض الماء جامد. اچھا کیونکہ لأن سلب سلب ایجاب, کیونکہ سلب کو سلب کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو ایجاب بن جائے گا. اچھا اگر بعض الماء جامد صادق ہو تو اس کا نقیض کاذب ہو, نقیض کیا بنے گا؟ لا شیء من الماء بجامد, حالانکہ یہ آپ کا عین مفروض ہے. ہاں یہ مثال لکھتے جائیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کے لیے روشن ہو جائے. بعض الماء جامد کا نقیض کیا بنے گا؟ سالب کلیہ, یعنی لا شیء من الماء بجامد. خوب لا شیء من الماء بجامد آپ کا اصل مفروض ہے نا. اوپر دیکھ مفروض آپ کا کیا, یہی ہے, یہی مفروض ہے آپ کا. کاذب آ رہا ہے, بس یہ غلط ہو جائے گا, تو بس آپ کا مدعا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. روشن ہوا یا ایک مرتبہ پھر تکرار کروں؟ روشن ہے میرے خیال میں, آسان ہے, کیونکہ یہ اتنی مرتبہ آیا ہے کہ دیکھیے اب. ہاں یہ والا آسان. جی السالبۃ الجزئیہ منقوزۃ محمولها موجبۃ جزئیہ, سالب جزئیہ کا منقوز محمول موجب جزئیہ ہے. اب پھر مثال تبدیل ہو گئی.
نہ وہ لیس کل معدن ذهبا کہ ہم اپنی آسان زبان میں کہتے ہیں بعض المعدن لیس بذهب، ہے نا؟ بعض معدنیات ذهب نہیں ہے، سونا نہیں ہے، صحیح بات ہے، کوئلہ بھی ہے معدنیات میں. فتتحول بنقض محمولها الى اغا نقض معمول کے اعتبار سے یہ متحول ہوگا اس کی طرف بعض المعدن غیر ذهب، بعض المعدن غیر ذهب. درست ہے؟ اچھا. ای انہو اذا صدقت سین باہا اگر صادق آئے گا بعض المعدن لیس بذهب، بعض المعدن لیس بذهب اگر صادق آئے گا تو صدقت عین باہا تو صادق آئے گا بعض المعدن غیر ذهب. بھلے تو صادق آئے گا بعض المعدن غیر ذهب، بھلے دیگے. اچھا صادق آئے گا نا. اچھا برہان قائم کر دیں. البرہان اذا صدقت سین باہا یعنی اصل سین باہا یعنی بعض المعدن لیس بذهب، سین باہا یعنی وہی اصل یعنی بعض المعدن لیس بذهب. جب بھی اصل قضیہ صادق ہوگا تو اس کا عکس نقیض مخالف صادق آئے گا. اگر ابھی سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض مخالف کیا بنے گا؟ موجب جزئیہ. احسن. تو یعنی بعض المعدن لیس بذهب کا کیا بنے گا؟ غیر معدن بعض غیر ذهب معدن. احسن تم بارک اللہ. تو بنے گا عین ہا با یعنی بعض غیر ذهب معدن. خوب اس کا عکس مستوی کیا بنے گا موسیٰ؟ موجب جزیہ کا عکس مستوی کیسے بنائیں گے؟ اس کو ہم تبدیل کر دیں گے، کہیں گے کہ بعض معدن غیر ذهب. مطلوب یہی ہے. احسن. تو بعض المعدن غیر ذهب کہ یہ آپ کا مدعا ہے. روشن ہوا مطلب؟ خیلی آسون نا. ان تنبیہان کو 2 منٹ کے لیے چھوڑتا ہوں، پڑھتے ہیں لیکن فی الحال ان براہین کی طرف چلتا ہوں. ہاں یہ تمرینات دے رہے ہیں بھیا. بس ختم. نہ نقض تام و نقض موضوعداری. ہاں چیپٹر نہیں ایسی کا وہ ہے. چلیں نا پھر تنبیہان کو پڑھتے ہیں بھیا. میں سمجھا کہ اسی کے ساتھ مسلسل دے رہا ہے تاکہ ان براہین کو پڑھ لیں. تنبیہان دونوں آسان ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہم نے آپ کو براہین کے اندر ذکر کی ہے. مثلا جو موجب کلیہ کا نقض معمول ہم نے اجرا کیا، موجب کلیہ کا دیکھیں، موجب کلیہ کا جو نقض معمول بنایا اس کے برہان میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے بنایا اصل کا عکس نقیض مخالف، عکس بنایا عکس نقیض مخالف، عکس نقیض مخالف کا پھر کیا بنایا؟ عکس مستوی. یہ طریقہ اختیار کیا نا. ہاں پہلے کا عکس نقیض مخالف بنایا، مخالف کا پھر کیا بنایا؟ مستوی بنایا. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نقطہ ذہن میں رکھے. ہم نے کیا کہا تھا کہ قانون ہے اذا صدق الاصل صدق عکسہ. اگر اصل قضیہ صادق ہوگا تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا. بس عکس کا صادق ہونا اصل قضیے کا لازمہ ہے، اصل قضیے کا لازمہ ہے. ضروری نہیں.
ضروری ہے آقا یہ کیسے ایسے تو نہ کرے. اصل قضیہ صادق ہوگا تو اس کا عکس صادق ہوگا. انہوں گفتین نہیں گئے. تو ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں کہ عکس صادق ہو تو اصل بھی صادق. یہ تو میں نے نہیں کہا. اب یار میں نے کہا لازمہ ہے اصل قضیے کا. اصل قضیے کا لازمہ ہے کہ اگر اصل قضیہ صادق ہوگا تو قطعاً عکس بھی صادق ہوگا. یہ عکس کا صادق ہونا اصل کی وجہ سے, عکس کا صادق ہونا اصل کی وجہ سے یہ اس کا لازمہ ہے. اصل کا لازم, اصل کا لازمہ ہے. یہ عرض کر رہا ہوں. درست ہے. یہ نقطہ دیکھنے والا ہے. اذا صدق الاصل صدق عکسہ. فرض کریں آپ نے کیا بنایا, موجب کلیہ بنایا, صحیح ہے ہاں. اس کا عکس نقیض مخالف بنایا سالب ہے کلیہ. یہ کیا عکس نقیض مخالف فرض کریں جیسے کہ برہان میں کیا بھی ہم نے. یہ سالبہ کلیہ لازمہ ہے کس کا, اس اصل قضیے کا ہے نا. ایسے ہی ہے یہ عکس نقیض مخالف لازمہ ہے اصل قضیے کا. پھر آپ نے اس سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بنایا. کیا بنایا؟ عکس مستوی. مثال دے دے, مثال کے ساتھ چلوں تو اچھا ہے. موجب کلیہ اصل بنائے کل انسان حیوان, یہ اصل قضیہ. عکس نقیض مخالف بنائے عکس نقیض لا شیء من لا حیوان. ہاں ایسے عکس نقیض مخالف کی بات کر رہا ہوں. یہ لازمہ صحیح ہے. اس کا پھر عکس مستوی بنائیں لا شیء من الانسان بے لا حیوان. یہ بھی صادق ہے نا. ہاں یہ جو ہے عکس مستوی یہ لازم اللازم ہے. لازمے کا لازم ہے کیونکہ یہ جو عکس نقیض مخالف تھا یہ لازمہ تھا اصل کا. اب عکس نقیض مخالف کا عکس مستوی بنایا تو یہ عکس مستوی لازمہ ہے اس عکس نقیض مخالف کا ہے نا. عکس نقیض مخالف کا لازمہ ہے عکس مستوی کا صادق ہونا. تو پس یہ جو عکس مستوی لازم اللازم ہے, جو لازم ہے یہ اس کا لازمہ ہے. ہاں خوب, یہ عکس مستوی صادق ہے کس وجہ سے, اصل کس وجہ سے صادق ہے, کیونکہ آپ کا اصل صادق ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ عکس مستوی اس اصل کا نہیں ہے, درمیان میں لازمہ ہے. ہاں لازم اللازم لازم لذالک شیء. کیا سے مساوات, لازم اللازم لازم لذالک شیء. آغا سید سجاد کے برادر بزرگوار ہے, کیا نام ہے ان کا, آغا جواد. دوسرے بھائی بھی ہیں, اچھا. سجاد سید کے بھائی ہیں کون, جواد. ان کے بھائی کون ہیں, ہاں حسن. یہ حسن سجاد کا کے بھائی کا بھائی ہے تو وہ سجاد کا بھی بھائی ہے. بھائی کا بھائی, البتہ ہر جگہ پر جاری نہیں کیجیے گا ایسے کہے کہ بھائی کی بیوی, ایسے نہیں کہے گا, ہر جگہ پر نہیں ہوگا لیکن بعض جگہوں پر چلے گا. صحیح ہے. کیا سے مساوات, جزء لذالک شیء, یہاں پر چلے گا.
لازم اللازم لازم لذالک شیء یہاں پر چلے گا، لیکن ہر جگہ پر نہیں چلے گا. ہاں ایسے نہیں کہ نصف 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 لذالک شیء، نہ ایسے نہیں چلے گا. بعض مقامات پر چلتا ہے یہ جو ہے وہ کہ مقدمہ خارجی، بعض جگہوں پر مقدمہ خارجی نہیں چلتا. قیاس مساوات کے بارے میں انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے، آئے گی جو بعد والا حصہ ہے اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. قیاس مساوات اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کی صداقت اس مقدمہ خارجیہ پر موقوف ہے. اگر یہ مقدمہ خارجیہ آپ کا صادق ہے تو قیاس مساوات صادق ہوگا، اگر مقدمہ خارجیہ صادق نہیں ہے تو وہ قیاس مساوات صادق نہیں ہوگا. لیکن یہ لازم اللازم لازم لذالک شیء یہ مقدمہ خارجیہ صادق ہے. قاعدہ کلی یہ کہ اگر مقدمہ خارجیہ صادق ہو بھلے، قاعدہ کلی ہے قیاس مساوات اس مورد میں صادق آئے گا جہاں پر وہ مقدمہ خارجیہ صادق ہو. جز کا جز اس شے کا جز ہوتا ہے. اگر انگلی آپ کے ہاتھ کا جز ہے، ہاتھ آپ کا جز ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں انگلی آپ کا جز ہے؟ بھلے کہہ سکتے ہیں. جز جز لذالک شیء، جز کا جز آپ کا جز ہے، اس شے کا جز ہوتا ہے. درست ہے. یا مثلا الف با کے ساتھ مساوی ہے، با جیم کے ساتھ مساوی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ الف جیم کے ساتھ مساوی ہے؟ بھلے. مساوی مساوی لذالک شیء، یہ تو میرے خیال میں آپ ادھر بھی پڑھتے ہیں، میتھ میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ. الف با کے مساوی ہے، با جیم کے مساوی ہے، تو بس الف جیم کے مساوی ہے. انگلی ہاتھ کا جز ہے، ہاتھ آپ کا جز ہے، بس انگلی آپ کا جز ہے. مثلا فلاں شے دن جو ہے وہ کیا ہے پر وہاں پر ایک ہی ہے. بھلے لازمہ بھی بنا، لازمیں بھی ابھی ایسے. یہ آپ نے خود یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر جگہ پہ صادق نہیں آ سکتا، ہر جگہ پر یہ جاری آتا ہے. یہاں لازم اللازم نہ، وہاں پر جاری نہیں آتا، وہ نصف اور لازم کا نہیں ہے. مقدمہ خارجیہ یہ کہ ایک شے مثلا فرض کرے الف کا لازمہ با، با کا لازمہ جیم، تو بس الف کا لازمہ جیم ہوگا کہتا ہے، کیونکہ لازم کا لازمہ اس شے کا لازمہ ہوتا ہے. اس قانون کو ہم نے نقض معمول میں اجرا کیا، جو اولین موجب کلیہ کا نقض معمول بنایا، وگرنہ اصل قضیے سے آپ نتیجہ لے رہے ہیں کہ اس کا عکس صادق ہے، عکس نقیض مخالف. پھر عکس نقیض مخالف کا آپ نے عکس مستوی بنایا. صحیح ہے. لازم اللازم لازم ہو گیا. دیکھ رہے ہیں یہ تنبیہ والا بھی نہیں، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، ڈائریکٹ اس کا عکس تو نہیں ہے. لازم اصل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ جو ہے لا شیء من الانسان بلا حیوان کل انسان حیوان، ان کا عکس تو نہیں ہے، نقص نقیض موافق ہے، نقص نقیض مخالف ہے. لا شیء من الانسان بلا حیوان کل انسان حیوان، ان کا عکس تو نہیں ہے، نقص نقیض موافق ہے، نقص نقیض مخالف ہے. ڈائریکٹ نہیں ہے. اصل قضیہ کہ عکس نقیض مخالف کا عکس مستوی ہے. صحیح ہے. مطلب بالکل روشن ہے. اگر زیادہ واسطے ہو تب بھی یہی بولیں گے. اگر قانون آپ کا وہی عرض کیا کہ وہ جو قانون ہے آپ کا وہ درست آ رہا ہے تو درست ہے، مشکل نہ دار ہے. تنبیہان، یہاں سے سمجھیں کہ نظری استدلالات میں اشتباہات کیوں ہوتے ہیں. یہ جو پروسیجر چلتا ہے نا، جیسے لمبا ہوتا جائے گا، ممکن ہے وہاں پر کسی جگہ پر اشتباہ ہو انسان سے. حواس جمع ہونا چاہیے کہ کس نقطے سے شروع کر رہے ہیں، کس طریقے سے چلتے جائیں، یہ ضروری ہے. طریقۃ تحویل الاصل التنبیہ الاول، آگا جو اصل قضیے کو آپ تحویل کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اس کا طریقہ. التنبیہ الاول، پہلی تنبیہ. الطریقہ تو ہے یا طریقو ہے؟ ہاں بعد میں کیا ہے؟ التی. کیوں کیوں؟ طریق اگر ہے تو پھر تو الذی ہونا چاہیے نا. میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں دونوں چلتے.
نہیں کیا بات ہے, مگر یہ کہ مبنا یا آپ وہ بنا دیں. کہتے ہیں کہ مرحوم شیخ انصاری بہت سارے مقامات پر مذکر مؤنث کا رسائل مقاصد میں لحاظ نہیں کرتے, تو شاگردوں نے کہا کہ آپ استاد الفقہ اور خاتم الفقہ ہیں تو یہ مذکر اور مؤنث کا کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا الامر فی التذکیر والتأنیث سہلتون, یہاں پر بھی غلط کہا, ہونا چاہیے تھا سہلون, کہا الامر فی التذکیر والتأنیث سہلتون, یہاں پر بھی غلط کہا. درست ہے, کیا دیا ہے؟ ہاں یہ دونوں کہہ سکتے ہیں. دونوں لے رہے ہیں شاید, عربی پڑھے نا, ہاں غلط پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ. طویل انس انس نہ انس, بھلے پھر وہ یعنی آپ کو کہہ رہے وہ فتح بھی دیا ہوا ہے ماشاء اللہ, پھر انس پڑھے. انس ضمیرہ مما یذکر, چلیں پھر تو ختم ہو گئی بات ہی. الطریق التی اتبعناها فی البرہان, وہ طریقہ کہ جس کی ہم نے پیروی کی ہے برہان میں. کون سا برہان؟ برہان علی منقوضۃ معمول الموجبۃ الکلیہ, جو برہان ہم نے موجبہ کلیہ کے منقوضۃ المعمول پر قائم کیا اور سالبہ جزئیہ کے منقوضۃ المعمول پر جاری کیا. وہاں پر بھی ایسے کیا نا, سالبہ جزئیہ میں اکثر نقیض مخالف بنا کر پھر اکثر مستوی بنایا. موجبہ کلیہ میں بھی یہی کام کیا, سالبہ جزئیہ میں بھی یہی کیا, اکثر نقیض مخالف بنایا, اکثر نقیض مخالف سے اکثر مستوی بنایا. کہہ رہے الطریق التی اتبعناها طریق جدیدۃ فی البرہان, یہ برہان کا نیا طریقہ ہے. ینبغی کہ سزاوار ہے ان نسمیہ الآن, کہ ابھی ہم اس کو نام دیں طریقۃ تحویل الاصل, اصل کو تبدیل کرنے کا طریقہ. اس برہان کو نام ایسے دے رہے ہیں قبل مجیء بحث القیاس, کیونکہ قیاس کے بحث کے آنے سے پہلے, قیاس کے بحث میں ہم ذکر کریں گے. فتدخل فی احد اقسامہ, قیاس کے اقسام میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہو جائے گا, کہ ہم عرض کریں گے قیاس مساوات میں داخل ہے. درست آگا, یہ مثال ابھی میں نے آپ کو قیاس مساوات کی دی, تفصیلات انشاءاللہ فانتظروا. کالطریق السابقہ التی سمیناها طریقۃ البرہان علی کذب النقیض, وہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ برہان قائم کرے تھے نقیض کے کاذب ہونے سے. اگر یہ صادق نہیں ہے تو اس کا نقیض صادق ہو, پھر اس نقیض کو کاذب کر کے اصل مدعا کو ثابت کر رہے تھے, جیسے یہاں پر بھی کیا, پیچھے بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح ہے. وقد رأیت اننا فی هذه الطریقہ, ماشاءاللہ یہ جو ابھی ہم نے طریقہ اختیار کیا نا, حق سے نقیض مخالف بنایا پھر حق سے مستوی بنایا, اس طریقے میں. وقد رأیت اننا فی هذه الطریقہ یعنی طریقۃ تعویل الاصل اجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الاصل, یعنی ہم نے وہ تحویلات جاری کی کہ جن کو ہم پہلے جان چکے ہیں. عبارت ایسے اجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها, پھر کامہ دے, اجرینا التحویلات علی الاصل, یہ علی الاصل متعلق کریں کس کے؟ بھلے سبقت کے نہ کرنا, وہ تحویلات اجرا کی کہ جن کی معرفت پہلے گزر چکی, یعنی آپ جانتے ہیں اکثر نقیض مخالف بنایا, اکثر جو ہے کہ اکثر مستوی بنایا, اس قسم کے کام کیے نا اس پر, کہ یہ آپ پہلے جانتے ہیں. تحویلات یعنی یہی تبدیلیاں, اصل سے اکثر نقیض مخالف بنایا, اکثر نقیض مخالف سے اکثر مستوی بنایا, کہ خوب اکثر نقیض مخالف بھی آپ کو بتا چکے ہیں, اکثر مستوی بھی آپ کو بتا چکے ہیں پہلے. ثم علی المحول من الاصل اتباعا, اور اس کے بعد جو اصل سے تبدیل ہوتا ہے اس میں بھی وہی کام کیا. کیا کیا؟
اصل سے عکس نقیض مخالف بنایا، پھر عکس نقیض مخالف پر پھر آگے ہم نے یہی کام کیا یعنی اس کا عکس بنایا. حتی انتہینا الی المطلوب، یہاں تک کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ اپنے مطلوب تک. فقد رأیت فی الموجبۃ الکلیہ، بابا خودت مگے نہ دی موجب کلیہ میں کہ انا حولنا، کہ بے تحقیق ہم نے تبدیل کیا الاصل، اصل قضیے کو تبدیل کیا، حولنا الاصل الی عکس نقیض المخالف، عکس نقیض مخالف میں. فَيَصْدُقُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِدْقِ أَصْلِهِ، یہ عکس نقیض مخالف صادق آئے گا اگر آپ کا اصل صادق ہے. اگر آپ کا اصل صادق ہے تو عکس نقیض مخالف صادق آئے گا. ثم حولنا هذا العکس الى العکس المستوی، پھر عکس نقیض مخالف کو تبدیل کیا عکس مستوی میں. فخرج لنا نفس المطلوب، عکس مستوی جو بنایا تو آپ کا اصل مطلوب آپ کے سامنے آ گیا. اعنی منقوضۃ المعمول، اصل مطلوب آپ کا کیا تھا کہ منقوضۃ المعمول ثابت کرنا ہے. فیصدق التحویل الثانی، یہ دوسری تعویل یعنی عکس مستوی والی یہ صادق آئے گی علی تقدیر صدق عکس نقیض الاصل، اس صورت میں صادق آئے گا کہ جب اصل قضیے کا عکس نقیض مخالف صادق ہو. بھلے دیگے یعنی وہ جو تعویل اول ہے، تعویل اول یعنی پہلی تبدیلی، تعویل ثانی یعنی دوسری تبدیلی. پہلی تبدیلی کیا تھی؟ اصل کو عکس نقیض مخالف بنایا. دوسری تبدیلی یہ تھی عکس نقیض مخالف کو عکس مستوی بنایا. اللہ تقدیر صدق عکس نقیض الاصل کہ الصادق اللہ تقدیر صدق الاصل، وہ جو پہلی تبدیلی تھی یعنی عکس نقیض مخالف صادق تھا کیونکہ اصل صادق تھا. درست آگا. فیصدق التعویل الثانی علی تقدیر صدق الاصل، بس وہ جو تعویل ثانی ہے وہ بھی صادق ہو جائے گی اصل قضیے کے صدق کی وجہ سے. روشن ہوا؟ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ إِثْبَاتُ، آگا یہی ہمارا مقصد تھا، اسی کو ثابت کرنا مقصد تھا. فَتَوَسَّلْنَا إِلَى الْمَطْلُوبِ بِأَخْسَرَ طَرِيقٍ، لیکن بالکل ہلکے سے اور جو ہے وہ کہ مختصر ترین طریقے سے مطلوب کو ثابت کر لیا. عکس نقیض مخالف بنایا، اس کا مستوی بنایا، مطلب حل ہو گیا سادہ طریقے سے. اکثر یعنی مختصر تر، سادہ تر، اکثر یعنی وہی مختصر تر. وَسَنَتَّبِعُ هَذِهِ الطَّرِيقَ السَّهْلَةَ، دیکھیں کتنا آسان ہے طریقہ، کہ ان قریب ہم اسی آسان طریقے کی اتباع کریں گے. فیما یأتی لنقض الموضوع و نقض التام، یہ جو ان قریب بات نقض موضوع اور نقض تام میں آ رہی ہے اس میں یہی طریقہ اپنائیں گے. وَيُمْكِنُ إِجْرَاؤُهَا أَيْضًا فِي الْبُرْهَانِ عَلَى عُقُوسِ النَّقِيضِ، کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو عکس نقیض میں آپ نے براہین قائم کیے تھے نا ان میں آپ اجرا کریں باستخدام منقوضۃ المعمول، منقوضۃ المعمول کو آپ ان براہین میں استعمال کریں، وہاں پر جلدی میں آپ کو نتیجہ ملے گا. یعنی نقض معمول میں عکس کو اجرا، اس سے استفادہ کریں، اور عکس نقیض میں آپ کیا کریں؟ اس سے استفادہ کریں، نقض معمول سے. لیکن مشکل ایک اور آ سکتی ہے، آپ کہیں یہ تو دور ہو جائے گا، آپ عکس نقیض میں استعمال کریں نقض معمول کو، نقض معمول میں استعمال کریں عکس نقیض کو، خوب دن نہ چوت دیگے نا، دور ہم ہی نہیں دیگے. آپ عکس کے بحث کو ثابت کریں نقض کے بحث سے، نقض معمول سے، اور پھر نقض معمول میں عکس نقیض کو کریں، خوب نہ مجھے دیگے. ہاں دور نہیں ہوگا، دور ہے، دور ہے. ہماری سابقہ معلومات کی بنیاد پہ ہم اس سابقہ معلومات کو کس سے ثابت کیا؟ سابقہ معلومات کو کس سے اگر آپ نقض معمول سے ثابت کریں کوئی ان کے انو ثابت نہ شدے
حتماً آپ پہلے والے کو نقض معمول سے اس بات نہیں کریں گے. وہاں پر آپ کہیں گے کہ نہ ایک بدی قانون ہم اجرا کریں, سلب و سلب ایجابون یا اس قسم کی بات کریں. اگر پہلے والی بات کو نقض معمول سے ثابت کریں اور نقض معمول کو پہلے والی بات سے ثابت کریں تو قطعاً دہرا ہے. اس لیے ایک بات کو آپ یا دوسرے بدیہی قوانین سے ثابت کریں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بات کو دوسری سے کریں اور دوسری کو اسی پہلی سے کریں, نہ مشیدی کے. درست ہے. وَيُمْكِنُ إِجْرَاؤُهَا أَيْضًا فِي الْبُرْهَانِ عَلَى عُكُوسِ النَّقِيضِ باستخدام منقوضۃ المعمول. منقوضۃ المعمول کو استخدام کرتے ہوئے عکس نقیض میں بھی آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں. وَعَلَى الطَّالِبِ أَن يَسْتَعْمِلَ الْحِذْقَ مہارت را نشون بھی دے. وَيَنْتَبِهْ اور متوجہ ہو الی انہ ای التاویلات ینبغی استخدام ہو, کون سی تبدیلیوں کو کریں ہم تاکہ ثابت کر سکے. حتی یتوصل الی مطلوبہ, تاکہ وہ اپنے مطلوب کی طرف پہنچ جائے. طالب علم دیگے یہ خورد ہنر داشتے باشے. خوب 2 منٹ. تحویل و معدولت المعمول, ایک بات ہم نے کہی تھی, معدولت المعمول کو سالبہ میں تبدیل کر رہے تھے, کبھی سالبہ کو معدولت المعمول میں تبدیل کر رہے تھے, اس کی طرف بھی تنبیہ ہے. التنبیہ الثانی وقد استعملنا فی عکس النقیض ونقض المعمول طریقتین من التحویل کہ الملازم للاصل فی الصدق. اگر عکس نقیض میں اور نقض المعمول میں 2 طریقے ہم نے استعمال کیے تعویل کے یعنی تبدیلی کے, کہ الملازم للاصل فی الصدق, کہ جو دونوں طریقے کیا تھے, وہ جو تعویل تھی وہ لازم تھی اصل کے ساتھ, اس کا لازمہ تھی کس میں, صداقت میں. وفی الحقیقت ہما من باب نقض المعمول, میں نے وہاں پر تذکر دیا تھا آپ کو کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آغا جان موجبہ معدولت المعمول کو قضیہ سالبہ محصلت المعمول میں تبدیل کر سکتے ہیں. میں نے وہاں پر کہا تھا یہ در حقیقت وہی نقض المعمول ہے. وفی الحقیقت ہما من باب نقض المعمول, نقض المعمول کے باب سے. آغا یہ تو دور ہو جائے گا, عکس نقیض کے باعث میں نقض کو استعمال کر رہے ہو, نقض کے باعث میں عکس مستوی کو استعمال کر رہے ہو, خوب یہ تو دور ہوگا. کہہ رہے نہ دور نہیں ہے. ولیکن لبداہتہما, کیونکہ وہ بدیہی ہے. درست آگا کہ موجبہ معدولت المعمول کو سالبہ محصلت المعمول میں تبدیل کرنا یہ بدیہی ہے, استدلال نمی خواہد. درست ہے, لہذا دور نہیں ہوگا. دور وہاں پر ہوگا جہاں پر پہلا بھی نظری ہو دوسرا بھی نظری ہو, ایک نظری کو دوسرے سے ثابت کرے دوسرے کو پہلے سے ثابت کرے. اما اگر ایک نظری ہو دوسرا بدیہی ہو تو اصلا وہ نہیں ہے, دور نہیں ہے. ولیکن لبداہتہما استدللنا بہما, ہم نے ان دونوں کے ساتھ استدلال کیا قبل ان یاتی البرہان علی منقوضۃ المعمول. دیکھیں خودش حواسش متوجہ ہے, حواسش جم ہے. دیکھیں بھلے کہ بابا ابھی تک درست ہے ہم نے منقوضۃ المعمول پر استدلال نہیں کیا تھا, اس سے پہلے ہی ہم اس سے استدلال کر رہے تھے کیونکہ امر بدیہی تھا. وَلِهَذَا لَمْ نُسَمِّهَا بِنَقْضِ المعمول, اس لیے ہم نے اس کو نقض المعمول بھی نہیں کہا تھا کیونکہ ابھی تک اس پر برہان نہیں کیا تھا. وَهُمَا, وہ دونوں طریقے یہ تھے, تحویل الموجبۃ المعدولۃ المعمول الی سالبۃ محصلۃ المعمول, موجبہ معدولۃ المعمول کو تبدیل کرنا سالبہ محصلۃ المعمول کی طرف, کہ جو اس کے ساتھ کمیت میں کیا ہو, موافقۃ اللہ فی الکم میں, کم کے ساتھ کم میں موافقہ ہو دونوں. لأن مؤداہما واحد, کیونکہ دونوں کا زید غیر قائم زید لیس بقائم, دونوں کا مؤدا اور مطلب ایک ہے. وَإِنَّمَا الْفَرْقُ, فرق فقط یہ تھا کہ ان السلب معمول فی الموجبہ, قضیہ موجبہ میں سلب کو حمل کر رہے تھے اور جو ہے وہ کیا ہے, وَإِنَّمَا الْفَرْقُ أَنَّ السَّلْبَ مَعْمُولٌ فِي الْمُوجَبَةِ وَالْحَمْلَ مَسْلُوبٌ فِي السَّالِبَةِ, اور سالبہ میں حمل کو سلب کر رہے تھے. بے
भले देखिए एक मरतबा सल्बुल हमल है, एक मरतबा हमल सल्ब है। मूजबा में हमल सल्ब है और सालिबा में सल्बुल हमल है। दो तहवील सालिबतिल मअदूलतिल मामूल इला मूजबत मुअस्सलतिल मामूल कि मुवाफिकतन ला फिल कम में, क्योंकि वहां पर कहा था लिअन्न सल्ब सल्ब ईजाबुन। दुरुस्त हुआ। सालिबाए मअदूलतुल मामूल को हम तब्दील कर रहे थे मूजबाए मुहस्सलतुल मामूल में, क्योंकि एक मरतबा आप कह रहे हैं सालिबा एक सल्ब, मअदूलतुल मामूल दो सल्ब, दोनों सल्बों को सल्ब सल्ब ईजाब कर दिया। सालिबाए मअदूलतुल मामूल जैसे कहा सालिबा ज़ैदुन लैसा बिगैर काइमिन, लैसा और गैर दोनों सल्ब है, सल्ब 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 मूजबा बन जाएगा, यानी ज़ैदुन काइमुन। वहाज़ा बदीयुन वाज़िहुन। अच्छा अभी तमरीनात ये शुरू करा रहे हैं, तो थोड़ी देर आप बेशक आराम करें। तमरीनात को देखा है आपने? या तो ऐसे करते हैं आपको, अभी छोड़ते हैं, अभी तो वो है 5-10 मिनट वो करें ब्रेक।